پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات پر ترکی کی وزارت خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ 6 نومبر کو مذاکرات کے اگلے دور میں طریقہ کار اور نفاذ پر گفتگو اور فیصلہ کیا جائے گا۔ افغانستان، پاکستان، ترکی اور قطر نے 25 تا 30 اکتوبر کے دوران استنبول میں اجلاس منعقد کیے۔ تمام فریقین اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ نگرانی اور تصدیقی نظام قائم کیا جائے گا جو امن کو یقینی بنائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا لاگو کرے گا۔ امید ہے کہ اب دہشت گرد کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جیو نیوز سے گفتگو۔ کہا افغان طالبان کو یہ بات ماننا پڑی کہ دہشت گرد کارروائیاں بند ہوں گی۔ جنگ بندی میں افغان طالبان کی جانب سے فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کو اب نیا فورم میسر ہوگا جہاں دہشت گردی کے ثبوت پیش کرے گا۔ جنگ بندی خلاف ورزی کرنے والے فریقین کے خلاف سزا کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ بولے پاک افغان سرحدیں کھولنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ آج پاکستان کے اصولی موقف کی جیت ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری کی جیو نیوز سے گفتگو۔ امید ظاہر کی کہ چیزیں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ بولے افغانستان کا امن پاکستان کے ساتھ جڑا ہے۔ افغانستان کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت ان کی سلامتی اور خود مختاری کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ خبردار کیا کہ بھارت کی پراکسی بننے سے ہو سکتا ہے کہ افغانستان اپنی خود مختاری کھو بیٹھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان وفد کا یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اصل میں افغان سرزمین پر پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں۔ یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں، اور یہ دہشت گرد بسوں، ٹرک یا گاڑیوں پر واپس نہیں جا رہے بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں میں دشوار گزار رستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تعویل ہی افغانستان کی نیت کے فطور ہونے کا ثبوت ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 18 دہشت گرد ہلاک۔ باجوڑ میں پاک افغان سرحد پر خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 خوارج ہلاک۔ مارے گئے خوارج میں ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی رہنما امجد عرف مزاحم بھی شامل ہے۔ ہلاک خارجی سرغنہ بھارتی اعلی کار تنظیم فتنہ الخوارج کی رہبر شورا کا سربراہ تھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طویل عرصے سے مطلوب تھا۔ حکومت نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ خارجی سرغنہ امجد افغانستان میں رہ کر پاکستان میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ دس وزیروں، 2 مشیروں اور 1 معاون پر مشتمل خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل۔ ارکان آج حلف اٹھائیں گے۔ کابینہ میں مینا خان، فضل شکور، فیصل ترکی، عاقب اللہ شامل۔ شفیع جان، خلیق الرحمان، ڈاکٹر امجد بھی کابینہ کا حصہ۔ ریاض خان، فخر جہاں، تاج محمد بھی کابینہ میں شامل۔ آفتاب عالم اور ارشد ایوب خان بھی کابینہ کا حصہ۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کابینہ کو حتمی شکل دے دی گئی۔ پارٹی کا کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں ہوا، اس بار بھی پہلے کی طرح ڈیلیور کریں گے۔ پنجاب کے متعدد شہر میں فضائی آج بھی آلودہ اور انتہائی مضر صحت۔ صبح سویرے گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 531، لاہور میں 495، بہاولپور میں 461 اور فیصل آباد میں 457 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان جنوبی افریقہ کا آج دوسرا T20 میچ۔ ٹیموں کو قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ کھلاڑیوں نے فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں کی۔ دوسرا اور تیسرا T20 قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں میچز کے تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے۔
پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات میں گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ آرمی چیف نے قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ قبائلی عمائدین نے کہا کہ فتنہ الخوارج کی گمراہ کن سوچ کو قبائل میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کے نام اور حکومت سازی پر بات چیت۔ شہباز شریف نے صدر مملکت کو دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا۔ پاک افغان کشیدگی پر تفصیلی گفتگو۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد 1 نومبر کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر حتمی مشاورت کی پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا، جس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی بھی شریک ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد ہونے کا دعویٰ۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کا بھی عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تحریک عدم اعتماد پر فارمولا طے پا گیا۔ سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر وہ اے آئی کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں سکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم، آپ کے ہنر اور آپ کو عظیم پاکستانی بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچے جائیں تو وہ کم نہیں ہے بالکل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہا تعلیم پر 50 ارب تو کیا 500 ارب روپے بھی خرچ کرنا پڑے تو کریں گے۔ سعودی عرب نے پاکستانی نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفت تربیت دینے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان سے لاکھوں بچوں بچیوں کو تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوایا جائے گا۔ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ نوجوان نسل کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے، ملک کی قسمت سنواریں گے۔ وزیراعظم نے تقریر کے اختتام پر علامہ اقبال کے اشعار بھی پڑھے۔ آپ نے ستاروں پر کمند ڈالنی ہے اور کمند ہم نے اس کے لیے ٹریننگ وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے ہیں۔ آپ نے پاکستان کو عظیم بنانا ہے، آپ نے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا ہے، قرضوں سے نجات دلانی ہے، پاکستان کے وسائل کو استعمال کر کے محنت کر کے عظیم بنانا ہے۔ اور اس کے لیے اقبال نے کہا تھا تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان سر، میں آپ کے ویژن کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ویژن کی وجہ سے ہی میرے جیسے پسماندہ علاقے کا ایک نوجوان اس طرح کے بڑے اسٹیج پر اپنے نوجوانوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مجھے لیپ ٹاپ دیا جس کی وجہ سے میں نے پروفیشنل کورسز کیے۔ آج میں اسلام آباد میں کھڑی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری سرزمین بلوچستان کی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن میری خوشی میں شریک ہے۔ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ پاکستان میں میرٹس پر کچھ ملتا ہے، لیکن آج یقین ہو رہا ہے جب میں یہاں پہ کھڑی ہوں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آج کے پاکستان میں میرٹ کا بول بالا ہے۔
بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں بیٹھی طالبہ کو میرٹ پر وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ ملا تو فرط جذبات سے آنکھیں بھر آئیں۔ اسلام آباد میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم پروگرام میں میرٹ پر لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے بلوچستان اور دیگر علاقوں کے طلبہ و طالبات کا اظہار خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اسکیم جاری رکھنے کا مطالبہ۔ طلبہ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرجوش۔ وزیراعظم سے ملاقات پر خوش۔ ایک طالبہ نے ملنے کی فرمائش کی تو شہباز شریف نے اٹھ کر اپنی جگہ خالی کی اور انہیں اپنی کرسی پر بٹھایا۔ آپ کو اکنالج کرتے ہیں درجان بی بی، بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی۔ پرائم منسٹر صاحب بیٹی کو ریکگنائز کر رہے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں خواتین و حضرات۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وزیر اعظم نے بلوچستان کی بیٹی کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا۔ خواتین و حضرات، سٹینڈنگ اوویشن، بھرپور تالیاں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہے وہ ویژن، چھو لو آسمان کیونکہ تم ہو پاکستان۔ کوئٹہ میں موبائل فون ڈیٹا سروس 24 گھنٹے کے لیے بند۔ محکمہ داخلہ کے مطابق موبائل فون ڈیٹا سروس امن و امان کی صورتحال کے باعث بند کی گئی۔ لاہور کے علاقے کہنا سے نوجوان کے اغوا میں ملوث سی سی ڈی اہلکاروں کی گرفتاری کا معاملہ۔ تاوان وصولی کے دوران پولیس چھاپے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کہنا پولیس نے 3 ملزمان کو فیروز پور روڈ پر گرفتار کیا۔ گرفتار انسپیکٹر جاوید اقبال اور اہلکار توصیف سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ مقدمہ درج۔ کراچی میں ناگن چورنگی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص آن لائن بائک سروس کا رائڈر ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور 2 ملزمان موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ والدین بچوں کو موبائل فون نہ دیں، وقت دیں۔ کم عمر بچے دور کی نظر کی کمزوری کی بیماری میوپیا میں مبتلا ہونے لگے۔ 10 سال تک کی عمر کے 40% بچے میوپیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ ان میں ہر سال 14% تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ انکشاف لاہور کے مغل آئی ٹرسٹ اسپتال کے شعبہ پیڈیاٹرک آپتھالمولوجی کے زیر اہتمام سیمینار میں کیا گیا۔ سربراہ شعبہ پروفیسر سیما قیوم نے بتایا کہ میوپیا میں آنکھ کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بچے موبائل فونز کی اسکرین مسلسل دیکھتے ہیں، پلک بھی نہیں جھپکتے، آنکھیں ملتے ہیں۔ کئی بچوں کو -7 سے 10 تک کی دور کی اینکیں لگ گئی ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کی روحانی پیشوا پوپ لیو سے چیئرمین مرکز زیر احتلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملاقات۔ دنیا میں امن، مذہبی ہم آہنگی عام کرنے اور باہمی دلچسپی امور پر گفتگو۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا پرتشدد رویہ ختم کرنے اور انسانیت کا احترام عام کرنے پر زور۔ پوپ لیو نے کہا کہ دنیا میں بین المذاہب ہم آہنگی کے مکالمے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے پوپ لیو کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے اپنے بھائی اینڈریو سے شاہی خطابات واپس لے کر ونزر کے شاہی محل سے بے دخل کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ اقدام بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے اینڈریو کے تعلقات پر بڑھتے عوامی رد عمل پر کیا گیا۔ اینڈریو کو اب اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر پکار جائے گا۔ اینڈریو نجی رہائش گاہ منتقل ہو جائیں گے، جس سے بادشاہ کی طرف سے نجی طور پر فنڈ کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ڈپلومیٹک بازار کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر سندھ نے مختلف قونصل خانوں کی جانب سے روایتی کھانوں کے سٹالز کا معائنہ کیا، دلچسپی کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے بہترین کھانے تیار کرنے والے شیفز کو شیلڈز اور انعامات سے نوازا۔ فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر حملوں میں 60% اضافہ ہوا ہے، جس سے اظہار رائے کی آزادی کو خطرہ لاحق ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی سالانہ رپورٹ کے مطابق نومبر 2024 سے ستمبر 2025 کے دوران 142 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ زیادہ تر کیسز پنجاب اور اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے۔ فریڈم نیٹ ورک کے مطابق وفاقی حکومت کے پہلے سال کے دوران 36 مقدمات درج کیے گئے، جن میں سے 22 پیکا اور 14 پاکستان پینل کوڈ کے تحت تھے۔
عمرہ ویزا ملنے کے 1 ماہ کے اندر سفر لازمی قرار، تاخیر پر ویزا منسوخ ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی نئی عمرہ پالیسی کا اعلان، نئے ضوابط آئندہ ہفتے سے نافذ ہوں گے۔ پہلے عمرہ ویزے پر 3 ماہ تک سفر کی اجازت تھی۔ کیا جرمنی کو نظر نہیں آتا کہ اسرائیل نے غزہ پر کل پھر بم برسائے؟ غزہ میں نسل کشی نظر نہیں آتی؟ اسرائیل کی حمایت کرنے پر ترک صدر طیب ایردوان کی مشترکہ نیوز کانفرنس میں جرمن چانسلر پر تنقید۔ صحافی کے سوال پر جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ جرمنی اسرائیل کے قیام کے وقت سے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ حماس یرغمالی رہا کر دیتی تو غیر ضروری اموات سے بچا جا سکتا تھا۔ امریکہ کا جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی جوہری تجربات کے فیصلے پر رد عمل، کہا کہ ایک شرپسند ملک جوہری ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس شرپسند ملک دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 338 رنز بنائے۔ جواب میں بھارت نے ہدف 49ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ جمائما روڈریگر نے 127 رنز کی ناقابل شکست اور میچ وننگ اننگز کھیلی۔ ویمن ورلڈ کپ کا فائنل اتوار 2 نومبر کو بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایمرجنگ ایشیا کپ 14 سے 23 نومبر دوحہ میں ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ گروپ میں عمان اور UAE شامل۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، UAE، عمان اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ ایمرجنگ ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ 15 میچز ہوں گے۔ ہانگ کانگ سکسز میں بھی نومبر میں پاکستان اور بھارت کا میچ شیڈیولڈ ہے۔ کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 کا باقاعدہ آغاز آج ہوگا۔ 141 ملکوں کے فنکار شرکت کریں گے۔ فیسٹیول 7 دسمبر تک جاری رہے گا۔ آرٹس کونسل پاکستان کے صدر احمد شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ راحت فتح علی خان برانڈ ایمبیسڈر ہیں، جبکہ شرمین عبید چنائے فلم ایمبیسڈر ہوں گی۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے ذریعے ملک کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں گے۔ غیر ملکی مہمانوں کو پروٹوکول اسٹیٹ گیسٹ کے مساوی ہوگا۔ پاکستان میں 20 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے والی جیو فلمز کی کامیاب ہارر فلم دیمک کا ملائیشیا میں پریمیئر۔ فلم کے مرکزی کردار فیصل قریشی، سونیا حسین، ہدایتکار رافع راشدی اور عدنان صدیقی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ فلم ملائیشیا بھر میں آج ریلیز کی جائے گی۔ اور برِ صغیر کے نامور موسیقار SD برمن کو دنیا سے گزرے 50 برس بیت گئے۔ ان کی تخلیقات آج بھی سروں اور دلوں میں زندہ ہیں۔